سب تعریفیں رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا۔ سلام اس ہستی پر جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کر ہمیں خوشخبری کا راستہ سنایا، جنہوں نے اپنے جسم پر زخم کھا کر ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرا دیا۔ ان صحابہ پر اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے دین کو بیان کیا، ان محدثین پر اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے احادیث کو جمع کر کے آج ہم تک پہنچا دیا۔ مبارکباد کہ وہ لوگ مستحق ہیں جو رب کے گھر میں آ کر رب کی عبادت کرتی ہیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آیا۔ سلف صالحین اس ماہ رمضان کی انتظار ہی کرتے رہتے تھے۔ ایک رمضان گزرنے کے بعد دوسرے رمضان کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان بھی لے آنا۔ یہ ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ گھڑیاں گزر رہی ہیں، یہ ہزاروں دنوں سے بہتر ہے، ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ اتنی فضیلت والا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، بینات ہیں، دلائل ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والیاں نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو روزہ خور ہیں۔ حق و باطل کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو اس مہینے روزے نہیں رکھتا وہ انسان ہر چیز سے محروم۔ بڑی سخت وعید ہے اس آدمی کے لیے کہ جو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یکم رمضان سے 30 رمضان تک اتنی محنت کیجئے بھائیوں، اتنی محنت کیجئے کہ ہمارے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے۔ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو اس ماہ رمضان کی وجہ سے معاف کرے، اور جو اس رات سے محروم ہو گیا اصل میں وہ محروم۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ فضیلتیں، یہ احادیث ہر ماہ رمضان میں ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کے نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ کتنی خوش نصیبی ہے بھائیوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور اللہ ایسا اراد کرتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ اصل کامیابی کی طرف آئیے۔ اصل کامیابی کون سی ہے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی۔ دعائیں کیجئے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمیں بچا لے، ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اوپر سے کرسیاں منگوا رہا ہوں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جہنم سے، اس آگ سے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ آج ہماری کامیابی کے مقاصد کوئی اور ہیں، سوچ کوئی اور ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کو روزگار دیتے ہیں۔ یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ کل بچے تھے، آج جوان ہو گئے، کل بوڑھے ہوں گے اور پرسوں قبر میں۔ چند دن کی زندگی ہے بھائیوں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔
دنیا سے ہر بندے نے چلے جانا، بڑے نہیں رہے، محمد رسول اللہ نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا حیثیت اور کیا ویلیو؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان آئے تو اس میں تم عمرہ کر لینا، یہ تمہارے حج کے برابر کا ثواب ہے۔ ہماری سوچ ہی نہیں، ہم دنیا کمانے کے چکر میں کہ ہمیں دنیا مل جائے، بھائیو یہ دنیا اور دنیا ہر چیز یاد رہ جائے گی۔ منصوبہ بندی کیجیے اپنی زندگی کی کہ میں نے اس رمضان میں یہ اور یہ نیکی کے کام کرنے ہیں، صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنے ہیں۔ اللہ ایک نیکی کے بدلے 700 گنا تک کا ثواب دیتا ہے۔ جنت کے دروازے جو کھل جاتے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں۔ کبھی ہم نے بھی ایسا سوال کیا کسی عالم سے، کسی مفتی سے کہ مجھے کوئی تو ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں؟ یہ تو ضرور سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میری دنیا بہتر ہو جائے۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں میرے پاس، کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں جس سے میری روزی کھل جائے۔ کبھی ہم نے بھی اپنے دل میں کسی سے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے کہ کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ پہلی دعوت، گویا جتنے بھی مشرک ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ اللہ کے رسول کا اٹل فیصلہ ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے کلام کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلی اس دیہاتی کو دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اگر تو نے یہ کام کر لیا پھر فرض نماز پڑھ، فرض روزے رکھ، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ ہماری دعوت ہی کچھ اور ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس قبر والے کو چھوڑ کر اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، رب کے گھر میں آ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ ہماری دعوت ہی نہیں۔ جائیے ایسے جگہوں پر جہاں رب کی عبادت نہیں ہوتی، ان کو کہیے اس دھرتی کو چھوڑ کر، اس قبر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کر، پھر نماز پڑھ، پھر روزے رکھ، پھر زکوٰۃ ادا کر۔ اس دیہاتی نے سنا، اسے سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے
کوئی شخص ایسا دیکھنا ہے جو جنتی ہے تو اس کو دیکھ. مشرک نہیں تھا، قبر پرست نہیں تھا، بت پرست نہیں تھا. سب سے پہلی دعوت یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آتے ہیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور ایک پہاڑی پر چڑھاتے ہیں. میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا اس پہاڑی پر. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے آسانی کی جائے گی، آپ چڑھ جائیں گے. پہاڑی پر چڑھ کر کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کی آہو بکا ہو رہی، رو رہی، زار و کدار ہو رہی ہیں، چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس جہنم کو یاد کر کے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی رونا چاہیے. سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیے اور رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے. اپنی زندگی کے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہا دینا تیرا کام ہے. رب کا کام ہے کہ اس آنکھوں کی لاج رکھ کر، ان آنسوں کی لاج رکھ کر تیرے گناہوں کو معاف کر دے. ہمیں رونا ہی نہیں آتا. کیا ہم گناہ گار نہیں؟ ہم خطا کار نہیں؟ ہمیں رونا نہیں آتا؟ ہم موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. نہ سحری کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نہ افطاری کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں. بس وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا کے پیچھے ان لمحات کو اتنی قیمتی بنائیے، اتنا قیمتی بنائیے کہ اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر سکے. رب جو چاہے کر سکتا. اللہ نے بدر والوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کیے. اللہ ہمیں ایسی ہمت اور توفیق نہ دے کہ ہم گناہ کر سکیں. یہ اللہ کی دین ہے. آہو بکا زور و قطار رو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا. آگے چلتے نیچے جھک کر دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جن کو الٹا لٹکایا گیا، ان کی چپلوں سے خون نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور نبی کا خواب سچا وہی ہوتا. ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. کہتے خیر ہے کوئی بات نہیں، آج نہ رکھا تو کیا ہو گیا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی، یہ کتاب تیری طرف نازل کی، مبارک کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کیجیے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کون غور و فکر کرے گا، کون نصیحت حاصل کرے گا؟ جو عقل رکھنے والے.
بے عقل نہیں. ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ان لمحات کو قیمتی بنائیے بھائیوں. اس مبارک کتاب کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. اس کی تلاوت کیجیے، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو یاد کیجیے، پڑھیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کون سی نصیحت ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں. ہم مشکل سے جمعے کے لیے آ جاتے ہیں، رات کا قیام چھٹی ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان دوڑتا پھرے گا. میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میری بہن، مجھے ایک نیکی تو دے دو. آج ہزاروں نیکیاں ہم ضائع کر رہے ہیں. ہزاروں نیکیاں ہم سے ضائع ہو رہی ہیں. اس نیکی کی فکر ہی نہیں ہمیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک، اولاد کے لیے والد کی دعا. دوسرا، روزے دار کی دعا. اور تیسری، مسافر کی دعا. یہ رد نہیں ہوتی. سحری میں، افطاری میں دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے. اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑی غلطیاں ہیں. اللہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. روزہ رکھ کر بھائیو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ رکھیے. صرف کھانا پینا نہیں. کتنے وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کھا لیتے ہیں، پھر بھی روزے دار. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، گالی اور گلوچ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، سب کچھ اللہ نے حرام ہے. ہم روزہ رکھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. اس روزے کو سوچ سمجھ کر رکھیے کہ میرا صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، میرا ہر چیز کا روزہ ہے. میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، میرے اخلاق سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. میری آنکھیں ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا. میرے کان ایسی چیز کو نہ سنے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا. یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. اور روزے کی نیت یہ ہے، زبان سے نیت نہیں، دل کا ارادہ ہے. ارادہ کیجیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، وہ بھی 5 منٹ پہلے احتیاط کرنے کے لیے، احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیتے ہیں. اور مسجد میں اعلان ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت. میں نے کل کے روزے کی نیت کی. حالانکہ روزہ تو آج رکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جو الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کسی سیاستہ کی کسی حدیث میں موجود نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی
اللہ کے رسول کے فرمان سے کوئی بات ثابت ہی نہیں، یہ الفاظ ہی ثابت نہیں۔ مولوی گلا پاڑ پاڑ کر کہتا ہے مولوی صومی غد نویت من شہر، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے کھانے پینے کا کوئی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جھوٹی بات ہے بھائیوں، جو مولوی مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہے وابی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ روزے کی نیت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ وہ روزہ ہی نہ ہو، کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہم اس بدعت پر عمل کریں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ کوئی حدیث نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی حدیث نہیں، یہ الفاظ ہی ثابت نہیں ہے۔ اس سے جس پر دین اترا وہ کون سی ہستی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جھوٹ ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، وہ چاہے جو مرضی کرے، کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا روزہ ہی نہیں۔ اس لیے دین کو سمجھیے بھائیوں، دین کسی مولوی کا نام نہیں، کسی مولوی کی لکھی ہوئی باتوں کا نام نہیں، دین اس بات کا نام ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق ہے، اور وہ محمد پر یہ بات نہیں اتری وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ سوچئے کہ اس راستے پر جا رہے ہیں، کس دین پر چل رہے ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیجیے، اس بات پر عمل کیجیے جس بات کو محمد رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محنت کیجیے بھائیو، دوبارہ التجا ہے، کوشش کیجیے، اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں موجود تھے اور اس رمضان میں نہیں، پہلے موجود تھے آج موجود نہیں۔ حاجی اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے نمازی تھے، ہر رمضان میں آتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، مسجد سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا پیار تھا کہ سب سے پہلے آ جاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے عید پر فجر کی آذان سے ہی تیاری کر کے اسی وقت آ جاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ۔ ہمارے بھائی خلیل الرحمان بڑا پیار تھا، نماز کی حالت میں فوت ہوئے، وضو کر کے گھر سے آتے ہیں، راستے پہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائے، جن جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اہل توحید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بھائیو، اس ماہ رمضان میں کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے تو دعائیں کیجیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کثرت سے اسی دعا کو یاد کیجیے، آپ کی اس دعا کے ذریعے سے آپ کے والدین کے درجات کو اللہ بلند کر دے گا۔ کل ہم ان کی دعاؤں کے محتاج تھے، آج وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے۔ اس لیے قبر والا کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ماں باپ کیوں نہ ہو۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ ہے جس کی دعا سیدھا آسمان پر عرش پر پہنچتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ؟ ماں باپ قبر میں چلے جائیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا پیر کچھ کر سکتا ہے؟ جاؤ کہہ دو اپنے پیر کو میری ٹانگ توڑ دے۔ اس عقیدے کو اپنائیے کہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
اس دیہاتی کو کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صابر صاحب بیمار رہتے ہیں، جو آدمی ان کے لیے دعائیں کرے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ حاج امین صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جس طرح ہم تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے جمع کرتے ہیں۔ اللہ تیری تو بڑی شان ہے، اللہ تیری تو بڑی شان ہے، تو جو چاہے کر دے، تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمیں مسجد کا نمازی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہم کثرت سے تیرے قرآن کا ذکر کریں، اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اس روزے کی وجہ سے، اس نیکی کی صدقے کی وجہ سے اللہ ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔